موضوع الدرس في أهوال السعداء والأشقياء سورة النازعات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اشقیاء اور سعداء کے احوال کا بالاختصار ذکر فرمایا. فرمایا کہ جس نے سرکشی کی حد سے گزر گیا، قوات نظریہ کے اندر بگاڑ پیدا کر لیا، یعنی عقائد میں خدا بن بیٹھا، الوہیت کے دعوے کرنے لگا، ربوبیت کے دعوے کرنے لگا، یا بالکل دہریہ بن گیا، یا انبیاء اور رسل اور قیامت کا انکار کر بیٹھے. یہ سب طغا میں آتا ہے کہ قوات نظریہ جو ہیں اس میں بگاڑ پیدا کر دیا اور تجاوز کر دیا. وآثر الحیات الدنیا، اور حیات دنیا کو ترجیح دی کہ بھئی جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہے، جیسے بھی مال ملے جیسے بھی ملے، حلال حرام کا کوئی تعاون نہیں کیا، مسکینوں غریبوں رشتہ داروں یتیموں کا ہمسایوں کا کسی کا حق ادا نہیں کیا، بس اپنی حیات دنیا کو بڑھانے میں لگا رہا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی قوات عملیہ جو ہے اس میں بھی خرابی آ گئی. عمل یہ تھا کہ اعمال صالحہ کرتا، تو قوات نظریہ بھی تباہ ہو گئی، قوت عملیہ بھی برباد ہو. تو جب ان دونوں قوتوں میں خرابی آ گئی، بگاڑ آ گیا، تو انجام کیا ہوگا؟ فإن الجحیم ہی المأویٰ، کہ تحقیق جہنم جو ہے اسی کا لوٹنے کی جگہ ہے، اسی کا ٹھکانہ ہے، اسی کا مرجع ہے، اسی کا ماوا. اور یہاں سے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ جس میں یہ دونوں برائیاں ہوں گی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. کیا معنی ہے؟ یعنی وہ عقائد میں بھی تباہ ہے اور عمل میں بھی تباہ ہے.
لیکن اگر ایک آدمی عقائد میں درست ہے لیکن عمل اس کے خراب ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. یعنی جہنم جو ہے یہ کافر کا ٹھکانہ ہے، جہنم جو ہے یہ مشرکین کا ٹھکانہ، جہنم جو ہے یہ موردین مکذبین معاندین کا ٹھکانہ ہے، منکرین الوہیت کا ٹھکانہ ہے، منکرین انبیاء کی نبوت و رسالت کا ٹھکانہ. ان کا تو مقام ہے نا مستقل فی نار جہنم. اسی کو اللہ نے دوسری صورت میں بھی بیان فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اللہ نے فرمایا جن نے کفر کیا الذین کفروا من اہل الکتاب. کیوں؟ اہل کتاب میں مسلمان بھی تو تھے، ایمان لانے والے بھی تھے، تو اس لیے کفروں کا لفظ ساتھ لگایا گیا کہ اہل کتاب سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آئے، عبداللہ ابن سلام ہے، عبداللہ ابن سوریہ ہے، اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی ہیں، ورقہ ابن نوفل ہے، وہ تو ایمان لے آئے. نجاشی ہے وہ ایمان لے آیا، تبا الاکبر ہے وہ ایمان لے آیا. تو یار کیا مصیبت ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ. الحمدللہ صبح کا سپیکر تو کبھی خراب نہیں ہوتا، شام کو اس کو کوئی جن کا اثر ہوتا ہے کیا ہوتا. بہرحال تو سمجھیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اہل کتاب کو اللہ نے وہاں مقدم ذکر کیا، مشرکین کو مؤخر ذکر کیا. وجہ کیا ہے کہ اہل کتاب تو علم کے بعد اناد کر رہے تھے نا، تو ان کا جرم اس لیے بڑھ گیا کہ وہ تو عالم تھے، ان کے پاس تو تورات تھی، ان کے پاس تو انجیل تھی، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اور مشرکین ان کے پاس کتاب کوئی نہیں، وہ تو اپنے باپ دادے کو دیکھتے آئے کہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں، بتوں کو سجدے کرتے ہیں، بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ بھی چڑھاتے ہیں. علم تو ہے نہیں نا ان کے پاس نہ کتاب ہے، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے. اور پھر آگے اللہ نے ان دونوں میں کہا کہ اولئک ہم شر البریہ. افعال تفضیل ہے اور جملہ اسمیہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق جو ہے وہ یہ شر البریہ. یاد رکھو اس میں دو قرات، بعد نے فرمایا بریہ حمزے کے ساتھ، اور بعد علماء نے فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ. تو اب بریہ جو ہے وہ مٹی سے بھی ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. اور وہ شر کیوں ہیں کہ وہ تو یعنی کتا طریق سے بھی شر ہیں. ڈاکو تو چلو ڈاکے مارتے ہیں نا، یہ تو راستہ کاٹتے ہیں، حق کا کاٹتے ہیں اور باطل کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ تو چوری کرتے ہیں صفات محمد مصطفیٰ میں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ. اور فی نار جہنم خالدین فیہا. تو جہنم میں کون ہوں گے؟ جہنم ٹھکانہ کس کا ہوگا؟ جو کافر ہے، جو مشرک ہے. اس لیے جیسے دنیا میں بھی دیکھیں گے جیل خانے جو ہیں وہ مجرموں کے لیے بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شریف آدمی بھی جیل چلا جاتا ہے، کبھی کوئی آدمی بے گناہ بھی جیل چلا جاتا ہے، کبھی کوئی آدمی اتفاقیہ قصور ہو جاتا ہے، اتفاقیہ جرم ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے، کبھی آدمی اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنے اہل و عیال اولاد کی وجہ سے بھی جیل چلا. لیکن جیل اس کے لیے بنائی تو نہیں گئی نا، جیل تو مجرم کے لیے ہے. تو جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ کافروں کا ہے. اگر کوئی فاسق اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے آ جائے تو اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. سزا بھگتے گا اللہ نکال دیں گے، یا اللہ چاہے تو سزا بھی نہ دے، پہلے معاف فرما دیں.
یا اللہ چاہے تو سزا دے لیکن بعد میں شفاعت سے نکال دے، لیکن مستقل ٹھکانہ جو ہے وہ ماوا جو ہے وہ صرف کافر۔ اسی فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب اس کے مقابلے پہ اللہ نے سعداء کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اب دونوں آیتوں کا تقابل کریں۔ پہلی آیت کیا تھی؟ اما من طغى، اس کے مقابلے پہ کیا ہے؟ اما من خاف مقام ربی، وہاں کیا تھا؟ آثر الحیات الدنیا، اور مومن کے لیے کیا؟ ونہى النفس عن الہوى۔ تو ان کے تقابل میں وہاں بھی دو چیزیں تھیں اور یہاں بھی دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو کافر ہیں وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک تو سرکشی کی اور دوسرا دنیا کو ترجیح دی، اور مومن جو ہے وہ اپنے مقام رب سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات نفس کو کچل کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیا۔ تو دو کے مقابلے میں دو چیزیں آ گئیں۔ تو جب اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی، یعنی قوت نظریہ بھی اس کی ٹھیک ہے کہ من خاف مقام ربہ، وہ رب کو بھی مانتا ہے اور قیامت کو بھی مانتا ہے اور اس دن سے بھی ڈر رہا ہے جس دن اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو اس سے بھی وہ ڈر رہا ہے کہ بھی وہ وقت آئے گا، مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنے نفس کو روکا، ہوا مانا خواہشات۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ من خاف مقام ربہ، مقام ربہ کا معنی ہے رب کے سامنے کھڑا ہونا، یعنی پیشی۔ جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ سب رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل بھی اور فرشتے بھی صفے باندھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، بول بھی نہیں سکیں گے جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اور اسی کا اللہ نے ایک دوسری جگہ بھی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے اور مومنین جو ہیں اصحاب الیمین ہیں ان کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے، اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین ولا تجعلنا من اصحاب الشمال، ان کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا۔ اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ جتنے فرق ضالہ ہیں یعنی جن کا کفر ہے، مثلا ایک آدمی نبوت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، ختم نبوت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، سیدنا صدیق کی صداقت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، قرآن پاک کے محفوظیت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، حدیث رسول کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، معجزات مدنی انبیاء کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، کرامات اولیاء کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو ساری قسمیں۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عام لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ مولوی لوگ جو ہیں جی یہ کافر بناتے ہیں کہ یہ کافر اور یہ کافر اور یہ کافر۔ یاد رکھو مولوی کافر بناتے نہیں بتلاتے ہیں، بات سمجھو، کوئی مولوی کافر بناتا نہیں ہے وہ بتلاتا ہے۔ اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں جو قرآن کو نہ مانے وہ کون ہے؟ ہاں جی بھئی جو قرآن کو نہ مانے وہ کون ہے؟ تو اب تم بھی تو کافر بنا رہے ہو نا۔ جو حضور پاک کی نبوت کو نہ مانے، سرکار دو جہاں کی ختم نبوت کو نہ مانے، کیا ہے وہ؟ تو پھر تم بھی کافر بنا رہے، پھر مولویوں کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھی کرو، مولوی کوئی دنیا کا مولوی کافر بناتے نہیں بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو گے تو کفر ہے،
اور یہ کام کرو گے تو ایمان ہے. اب وہ نہ مومن بناتے ہیں نہ کافر بناتے ہیں. وہ مومن کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں اور کافر کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں. وہ بتلانے والے ہوتے ہیں, وہ بنانے والے نہیں ہوتے ہیں. بنانے والا تو اللہ کی ذات ہے, جس کو چاہے مومن بنائے, جس کو چاہے کافر بنائے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. دماغ میں رکھا کرو, یہ لوگ دھوکے دیتے ہو, چھوڑو یار ان مولویوں کا کیا ہے, ان کے نزدیک تو یہ بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے. اللہ کے بندے, مولوی کے دن میں نہیں ہے یہ بات. اب اللہ نے فرمایا ہے کہ مثلا میرے مدنی اعلان کر دو کہ کسی سورج چاند کو کسی چیز کو سجدہ نہ کرو باسوا. تو سجدہ کس کے لیے ہے؟ اب جو غیر اللہ کو سجدہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو کہ صرف مجھ سے مانگو, ادعونی, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعائیں پکار تمہاری ندا سننے والا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں پکار سنتا ہوں. اب جو اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکارے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ایک موٹی بات. اللہ نے فرمایا ہے کہ بھئی گائے حلال ہے, بھینس حلال ہے, بکرا حلال ہے, دمبا حلال ہے, خنزیر حرام ہے. اب جو کہے کہ خنزیر حلال ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کہ اللہ کے حرام کو حلال کہتا ہے, یا اللہ کے حلال کو کوئی حرام کر دے. اس لیے سمجھا کریں, مولوی شولوی نہیں بناتے بیچارے. مولوی تو بتلانے والے ہوتے ہیں, مولوی تو بیان کرنے والے ہوتے ہیں. وہ تمہیں راستہ دکھاتے ہیں, یہ ایمان کا راستہ, یہ کفر کا راستہ. اب جناب غور کریں کہ اما من خاف مقام ربہ, تو جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے, اللہ اکبر, اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو بھول جائے, کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی, یہ خدا جانے میرے نام اعمال میں کیا نکلتا ہے, مجھے جو چارج شیٹ ملے گی اس میں کیا نکلتا ہے, میں پاس ہوتا ہوں, میں فیل ہوتا ہوں, کیا پوزیشن. تو اب دو قسمیں ہو گئی, اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. اچھا, اصحاب الیمین کو اصحاب الیمین کیوں کہتے ہیں؟ داہنے والے. کیا مانا داہنے والے؟ یعنی جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا, یا داہنے والے کا بھی کیا مانا, جو اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے, وہ بھی داہنے والے. اسی لیے میرے مدنی پاک کو ہر کام خیر میں داہنی طرف جو تھی وہ مطلوب و محبوب تھی. بھی کنگھی کرنی ہے تو دائیں جانب سے شروع کریں. اسی طرح آپ نے مسجد میں قدم رکھنا ہے تو پہلے دایاں پاؤں رکھیں. آپ نے پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی پینے. آپ نے کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں. آپ نے سرما لگانا ہے تو دائیں آنکھ سے شروع کریں. ہر کام میں, حتیٰ کہ احرام کے بعد سر مڈانا ہے تو دائنی طرف سے شروع کریں. اب جس بندے کو نام عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا, وہ پتہ ہے قرآن کہتا ہے کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کو دائنے ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا دوستوں کو کہ آؤ بھائی آؤ, ادھر آؤ, جلدی آؤ, یہ دیکھو میرا نام عمل آ گیا, یہ دیکھو میں پاس ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہو گیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا. یاد رکھو یہاں ظننت بمعنی ایقنت ہے. زن کے معنی میں بھی آتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون.
وہ کہے گا مجھے یقین تھا، انی ظننت، مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، میرا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ جب مجھے یہ یقین تھا تو میں اپنی آخرت کے لیے محنت کرتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، حساب سے ڈرتا رہا، قیامت سے ڈرتا رہا اور اس وقت سے ڈرتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میں آج کامیاب ہو گیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا کاش مجھے نہ ملا ہوتا۔ تو جن لوگوں نے بھلا رکھا ہے آخرت کو، اللہ کی دربار میں پیشی کو، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم بھی ان کو بھلا دیں۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ سے پوچھے مولا مجھے اندھا کر کے اٹھایا، پر میں ہاں میری آیات آئیں، علماء آئے، کتابیں آئیں، سب کچھ آیا، لیکن تو دنیا کی غفلت میں ڈوب کے بھول گیا۔ آج ہم نے بھی تمہیں اپنی رحمت سے دور کر کے بلا دیا ہے۔ یاد رکھو اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ اللہ بھولنے سے، بھولنا صفت نقصان ہے، اور ہر صفت نقصان سے خدا پاک ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ نہ تو کبھی بہکتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ تو یہاں کیسے فرماتے نسی تو ہم نے بھی بھلا دیا، تو معنی یہ ہوتا ہے جب نسیان کے مقابلے پہ آئے گا تو صفت مدح ہے، یعنی جو تم کو چھوڑے تم نے بھی اس کو چھوڑ دیا، تو یہ صفت مدح، اب صفت نقصان نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہیں گے آپ کو کہ اللہ بھولنے والا، اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، صفت نقصان ہے۔ جیسے ہے مکر ہے، اللہ مکر سے پاک ہے، لیکن اللہ نے تقابل میں کہا جائے گا یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی تدبیریں کی اور ہم نے بھی تدبیر کی۔ مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا۔ تو اس لیے اب اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں، یاد رکھیں ایک لفظ خوف ہے، یاد رکھو لفظ خوف ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہاں خوف ہے۔ اچھا اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو میرے اولیاء اللہ ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بھئی اب بیٹھ تو جاؤ نا، جان چھوڑو نا۔ ایک بعد میں آتے ہو ساری دنیا کی گردنیں پھلانگ کے غور کر رہا ہے کہ میرے لیے کہاں بچھونا بچھا ہوا ہے کہ میں بیٹھوں۔ بیٹھ جاؤ بس، جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ اتنا عقل نہیں ہے کہ قرآن کی مجلس ہے، جو لوگ پہلے آئے ہیں وہ ان کا گناہ ہے کہ وہ پہلے آئے، پہلے وقت لگائے، تم بعد میں آگے اوپر سے چڑھ کے آئے السلام علیکم اور نہ بیٹھے۔ دیکھو جی کیسے بد اخلاق ہیں، مجھے بیٹھنے نہیں دیتے۔ بد اخلاق تو تم ہو جو بعد میں آ کے ان کے سروں پہ سوار ہو رہے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بڑے بڑے صحابہ جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے، بھی جگہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ مل گئی مل گئی۔ تو اس لیے اب سمجھیں ایک لفظ ہے خوف قرآن میں، کہ جو اپنے رب کی پیشی سے ڈر گیا۔ لیکن یاد رکھو ڈرنے والے تو سارے ہوں گے، اور ادھر قرآن کہتا ہے جو میرے اولیاء ہیں ان پہ خوف، بات سمجھو، جو میرے اولیاء ہیں ان پہ خوف کی آمد میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ان پہ خوف بھی نہیں ہوگا، ان کو غم بھی نہیں ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما لیں۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، ہر مومن جو ہے نا ایمان والا وہ ولی ہوتا ہے۔ ایک بات، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ تو جو کلمہ پڑھے گا اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو ہر مومن دوست ہوتا ہے۔
والمومنون بعضهم والمومن بعضهم اولیاء بعض. مومن کا دوست ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومن کا دوست اور ناصر اور ولی ہوتا ہے. تو ہر مومن کلمے پڑھنے والا. باقی پھر ولایت کے مراتب ہیں, درجات. اب دیکھو نا جی, ایک آدمی شرک سے بچ گیا وہ بھی مومن ہے, لیکن ایک آدمی شرک سے بھی بچ گیا, گناہ کبائر سے بھی بچ گیا ہے تو وہ بھی مومن. لیکن ایک آدمی جو ہے وہ شرک سے بھی بچ گیا, کبائر سے بھی بچ گیا, صغائر سے بھی بچ گیا, وہ بھی مومن ہے لیکن درجات بلند ہیں. ایک آدمی وہ ہوتا ہے کبائر سے بھی پاک, صغائر سے بھی پاک, اور اس کے بعد وہ چیزیں جو مباح میں آتی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ پھر درجات ہوتے ہیں ولایت کے. وہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. ورنہ تو ہر کلمے پڑھنے والا ولی ہے, ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے اللہ کا دوست ہے, ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے محمد پاک کا عاشق ہے. لیکن عشق کا مقام ہے, کہاں عشق بلال اور کہاں ہمارا عشق, کہاں عشق سیدنا ابی بکر عمر عثمان علی اہل بیت, اور کہاں یہ جھنڈیاں لگانے والوں کا عشق. تو آسمان زمین کا فرق ہے. تو اب جناب یہ دیکھیں, انہوں نے تو اپنے خون دے کر اپنے رب کو راضی کیا ہے. ان کے بعد جناب والا جھنڈیاں نہیں تھیں, حلوہ نہیں تھا, حلوہ پوری نہیں تھی, بتیاں نہیں تھی, انہوں نے جان دے دی. حضور پہ جب دشمنوں نے تیر برسائے, مصعب بن عمیر نے اپنے بدن کو ڈھال بنا دیا کہ ہر تیر مجھے لگے لیکن میرے بدنی کو نہ لگے, چھلنی ہو گئے. پتہ ہے مصعب بن عمیر کون ہے؟ یہ سب سے پہلا وہ صحابی ہے جس نے قرآن کا مدرسہ مدینے میں کھولا حضور کے جانے سے بھی پہلے. مصعب بن عمیر وہ ہے جس نے اپنے بھائی عزیر کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے عہد والے دن قتل کیا. یہ مصعب بن عمیر وہ ہے کہ اس کا بھائی جو تھا عامر بن عمیر وہ انتہائی فاسق فاجر کافر تھا, لیکن مصعب بن عمیر زاہد عابد متقی اور عاشق رسول تھا. اور یہ مصعب بن عمیر وہ ہے کہ جس کو دفن کرنے لگے تو کپڑا جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا تھا, سر پہ ڈالو تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, اور پاؤں پہ ڈالو تو سر ننگا ہو جاتا. اللہ کے بندے تو اب یہ یاد رکھیں کہ ایک لفظ ہے خوف, یاد رکھو. یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ فرماتے ہیں وہ اس دن سے ڈرنے والے ہوں گے جس دن کی سختی جو ہے وہ سارے عالم پہ پھیلنے والی ہوگی. یخافون, اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کی پیشی سے ڈرنے والا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں دیں گے, بلکہ یاد رکھو ہر مومن کو 4 جنتیں ملیں گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور آگے فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. تو اب کل کتنی ہو گئی؟ 4 جنتیں ہو گئی. اور ایک جنت پتہ ہے کتنی بڑی ہوگی؟ یہ جتنا تیری دنیا ہے نا اس کو 10 سے ضرب دو تو اس سے بھی ایک جنت بڑی ہوگی. اچھا, اور کبھی تم نے قرآن میں دعاتے ہیں نا جنات 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 جنت تجری من, کبھی اور بھی کیا ہے کہ جنہ کا لفظ جو ہے اس کا اشتقاق کس چیز سے ہے؟ ایسے تو پڑھتے رہتے ہو نا جنت تجری من تحتہا جنات تجری من تحتہا, تو لفظ جنہ اس کا اشتقاق کیا ہے؟ یاد رکھو, بعض علماء کہتے ہیں کہ جنہ جو ہے یہ جنہ سے ہے, بعض کہتے ہیں جنہ جو ہے یہ جنون سے ہے, بعض علماء کہتے ہیں جنہ جو ہے یہ جنین سے ہے, اور بعض علماء فرماتے ہیں جنہ جو ہے یہ جن سے ہے, اور بعض علماء فرماتے ہیں جنہ جو ہے یہ جنات جو ہے یہ جنہ سے ہے. اب کتنا اشتقاق ہے؟ جنہ, جن, جنین, جنون, جنہ.
یہ دن بس قرآن میں پڑھ لیا جناتن، بس جناتن ٹھیک ہے بھی وہاں جی باغ ہوں گے، ماشاءاللہ بھی باغ تو ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی مادہ بھی ہے کہ نہیں ہے کہ یہ لفظ کس چیز سے مشتق ہے؟ ہر چیز کا مادہ ہوتا ہے نا جنہ، تو ایک لفظ ہوتا ہے جنہ، جنہ کا معنی چھپا ہوا، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن چھپا ہوا ہے نا، ہم تو جن کو نہیں دیکھ سکتے، اچھا خدا کی شان ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم سے چھپے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے حکم ہے نا کہ جب آدمی بول و برات کے لیے جائے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ جب کپڑا ہٹا کے بیٹھتے ہو نا جی تو اس حالت کو دیکھ کے جن جو ہے، شیطان جو ہے وہ جناب پھر تماشے بناتا ہے، اس سے چھیڑتا ہے، اس کے کھیلتا ہے، دیکھو جناب کیسے بڑے آدمی گندگی پہ بیٹھے ہو، ہاں بڑے خان بنتے تھے، پخانہ دھو اپنے ہاتھ سے، اور خان صاحب غور فرماؤ کہاں بیٹھے ہو، اور انگلیاں بھی چھیڑ دیتا ہے۔ اور جب یہ دعا پڑھ لیتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے پردے میں لے لیتے ہیں، پھر شیطان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث، اسی لیے حکم ہے نا کہ جب بیوی سے ملنے لگو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من شر ما رزقتنا منہ، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ اگر یہ نہیں پڑھو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو میاں بیوی ملنے کپڑے سے اتارنے کے سے پہلے تو شیطان بھی ساتھ خاوند کے ساتھ جمع کرتا ہے۔ اس لیے کبھی غور کرو نا، حرام کی عورت میں بڑی لذت ملتی ہے، اپنی بیوی میں نہیں ملتی، وجہ کیا ہوتی ہے؟ حرام کی کالی کلوٹی بھی ہو نا جی، اس میں بڑی لذت ہے۔ گھر میں 14ویں کا چاند بھی بیٹھے، چھوڑو جی ہر وقت سر پہ سوار ہے، جب جاؤ منہ پھلا کے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں مزہ کیوں نہیں آتا؟ یہاں شیطان ساتھ ہوتا ہے نا جناب، مزہ دے رہا ہوتا ہے، اور وہاں اعوذ باللہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، تم نے پڑھا، بیوی نے پڑھ لیا، ویسے آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ کر شیطان بھاگ گیا، تو وہاں شیطان تو ہوتا نہیں، وہاں تو خالص حلال ہے، اس میں کیسے لذت ہے؟ لذت تو حرام میں ہوتی ہے نا۔ چوری کے مال میں دیکھو نا جی کتنا مار کھاتے ہیں، پھر بھی چوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ لذت بھی ہے نا، ایزی منی ہے نا۔ تو یاد رکھو، تو ایک تو یہ ہے نا کہ جنہ سے فلما جن علیہ اللیل، تو اللہ نے بھی جنت چھپا دی ہے کہ نہیں چھپا دی؟ ہم نے تو نہیں دیکھی نا، اور اس لیے اس کا مادہ بھی وہ ہو گیا کہ چھپی ہوئی چیز۔ اچھا جن سے بھی ہے، جن چونکہ سریع التاثیر ہوتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ملک الموت فرماتے ہیں، ایک آدمی کی موت اللہ نے لکھی تھی مثال کے طور پر مدینہ شریف میں، اور وہ حضرت سلیمان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے کہا سوچا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی روح قبض ہوگی مدینے میں، یہ تو سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، یہ اس ٹائم میں کیسے پہنچے گا؟ کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا سلیمان علیہ السلام مجھے گھر بڑا ضروری جانا ہے، کسی جن کو حکم دو کہ مجھے اٹھا کے پہنچا دے۔ آپ نے حکم دیا، جن لے کے اور پڑا۔ میں نے کہا مولا تیرا فیصلہ سچ ہے، اپنی موت کے لیے اڑ کے جا رہا ہے کہ میں وقت پہ پہنچوں جہاں میری روح قبض ہونی ہے۔ تو ایک اس لیے بھی ہے کہ بھی جنت میں ہر چیز ہمیں جلدی ملے گی نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے حاضر۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا مومن دیکھے گا کہ ایک پرندہ خوبصورت اڑتا ہوا جا رہا ہے، کہے گا یار یہ پرندہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کے کباب بڑے اچھے ہوں گے، تو بس فوراً کباب آ جائیں گے۔ نہ ذبح کرنے کی ضرورت ہے، نہ پکانے کی ضرورت ہے، نہ بنانے کی ضرورت ہے، نہ گوشت میں مسالہ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ جناب اس کو پھر مختلف شکلیں دینے کی ضرورت ہے۔ بس جو ارادہ کیا کہ جی مجھے تو آج شیش کباب آئے، نہیں اللہ میاں آج تو چپلی کباب کھانے کو دل کر رہا ہے، چپلی کباب آ گئے۔ آج تو اللہ میاں وہ سیخ والی بوٹیاں کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ سیخ والی بوٹیاں آ گئی۔ بس دل میں تمنا، مانگا بھی نہیں، تشتہی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جی نے چاہا اور آ گیا۔ تو اس لیے اس کا مادہ جو ہے جن سے بھی ہے، اور علماء نے فرمایا کہ جنون سے بھی ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ مجنون ہوتے ہیں، وہ دیوانے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میرے اور میرے نبی اور میری جنت کے عاشق ہیں وہ بھی دیوانے ہوتے ہیں۔
اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا اذکر اللہ، اللہ کا اتنا ذکر کرو حتیٰ یقال لک انہ مجنون، حتیٰ کہ تمہیں کہا جائے یار یہ تو دیوانہ ہو گیا. اسی لیے کہتے تھے نا انبیاء کو مجنون، یہ دیوانے، ہر وقت ایک ہی بات ہے، ہر وقت ایک ہی ذکر ہے، ہر وقت ایک ہی فکر ہے، ہر وقت ایک ہی درس ہے، ہر وقت ایک ہی دعوت ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کو جنہ کہا گیا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جنین کہتے ہیں وہ بچہ رحم مادر میں ہو. اللہ نے فرمایا جب تم رحم مادر میں تھے تو تمہیں کھلانے والا کون تھا، پلانے والا کون تھا؟ کوئی تم تکلیف کرتے تھے کہ کھانے کے لیے دوڑو بھاگو کما کے لے آؤ؟ تو وہاں میں نے تمہیں بغیر مشقت کے دیا ہے، تو اب یہ جنت میں بھی ہر چیز بغیر مشقت کے ملے، اس لیے اس کا مادہ جو ہے وہاں سے ہے. تو اب یاد رکھیں کہ لفظ دو ہیں، ایک لفظ خوف ہے اور ایک لفظ جو آ رہا ہے قرآن میں وَلِمَنْ خَافَ يَخَافُونَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور قرآن کہتا ہے کہ میرے اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، ان پہ خوف نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ دوسری جگہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر جو ہے وہ کانپ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی. جب ساری دنیا حضرت آدم کے بعد جائیں گی وہ کہے بھائی جاؤ جاؤ، نوح علیہ السلام جو ہے نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے. وہ کہیں گے بھائی میں نے اللہ کے حکم سے غلطی کی تھی نا، درخت کا پھل چکھ بیٹھا، اللہ نے منع کیا تھا، مجھے تو اپنا ڈر ہے. اس لیے حدیث میں لفظ ہے وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت علی نفسی، میں تو اپنے لیے ڈر رہا ہوں، تمہاری شفاعت کیسے کروں. فاتو نوح علیہ السلام کے بعد جاؤ، ان کے بعد جائیں گے تو کہیں گے میں نے بھی اپنے بیٹے کی غلط بخشش مانگ لی تھی، نفسی نفسی نفسی. تو اللہ کے انبیاء سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا؟ تمام اولیاء اللہ تو صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کہ جائے نبی، نبی تو نبی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں علماء نے فرمایا ایک خوف ہوتا ہے کہ مجھے گناہوں کی سزا نہ ملے، اور ایک خوف ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور ہیبت اور جلال اتنا بڑا ہے کہ گناہ بھی کوئی نہیں، غلطی تھی تو معاف بھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی عظمت رب العالمین سے ڈر رہے ہیں. ایک خوف ہوتا ہے نا، بندہ ڈاکو سے ڈرتا ہے، یوں سمجھو، مثال سمجھو، ڈاکو آ گیا اللہ بچائے ڈرتا ہے، سانپ آ گیا ڈرتا ہے، استاد آ جائے پھر بھی، اپنا بزرگ آ جائے چپ کرو استاد آ رہا ہے بھائی، سارے طالب ایسے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ جیسے فرشتے بیٹھے ہوں. استاد ادھر گیا نہیں اور مسجد کے پتھر اکھاڑ دیتے ہیں. طالب تو طالب ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے جناب، ٹکریں مار مار کے ایک دوسرے کے سر زخمی کر دیتے ہیں، قرآن سے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے، طالب ہیں اللہ بخشے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک وہ ڈر ہے، ایک یہ ڈر ہے، دونوں میں فرق ہے. اسی لیے کسی کسی جگہ اللہ نے خوف اور کسی جگہ لفظ خشیت کا استعمال کیا ہے کہ ہم من فرشتوں کے بارے میں آتے من خشیت ربہم مشفقون، کیونکہ وہ گناہ تو کرتے نہیں، تو وہ اشفاق ہے، خشیہ ہے ان کی. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، کہ مجھ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علماء ہیں. اچھا، اور ادھر اللہ نے فرمایا جو ڈرنے والے ہیں ان کو جنتیں ملیں گی، تو معلوم ہوا کہ علماء کے لیے تو کام پکا ہو گیا نا، کیونکہ سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. اور یہاں تو صرف خاف مقام ربہ ہی ہے، وہ تو یخشی اللہ ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ اولا درجہ ہوگا ان کا، واللہ اعلم. اب میں نے کل عرض کیا تھا عمرے کے بارے میں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی دلیل خیر ہے کہ کفر جتنا روک رہا ہے الحمدللہ عمرہ اور حج اتنا بڑھ رہا ہے.
انہوں نے انٹرنیٹ ہے، کیبل ہے، ڈش ہے، موبائل ہے، فحاشی ہے، اوریانی ہے، وہ جتنا شیطان ننگا ناچ رہا ہے، اللہ نے فرمایا جو مرضی آئے کر لو، جن کے دل میں میرے مکے مدینے کا عشق ہے وہ اور بڑھتے چلے جائیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یاد رکھ لو کہ اصل عمرہ وہ ہے جب آدمی اپنے وطن سے آئے اور میقات پہ احرام باندھے، اس عمرے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، میقات کا چونکہ پتہ نہیں چل سکتا، آپ بمبئی سے آ رہے ہیں، آپ دہلی سے آ رہے ہیں، آپ ڈھاکہ سے آ رہے ہیں، آپ کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے آ رہے ہیں، پشاور سے آ رہے ہیں، اب آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا ہوائی جہاز میں کہ میقات کہاں ہے۔ یہ تو سعودی ایئر لائن والوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ باقاعدہ بتلاتے ہیں کہ بھائی ابھی 20 منٹ کے بعد میقات آنے والا ہے، کیونکہ وہ اسلامی حکومت کی ایئر لائن ہے، وہ تو بتلاتے ہیں، لیکن باقی تو ماشاءاللہ ہے نا۔ اور دنیا کی کوئی ایئر لائن نہیں بتلاتی، نہ مسلمانوں کی نہ کافروں کی، صرف واحد ایئر لائن ہے سعودی ایئر لائن جس پہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاز میں مسجد بھی ہے اور میقات کا بھی باقاعدہ بتلاتے ہیں کہ 20 منٹ بعد ہمارا جہاز میقات سے گزرے گا، لہذا جن لوگوں نے احرام باندھنا ہے فوراً تیار ہو جائیں۔ تو اگر تو پتہ چل جائے پھر تو آپ جہاز میں بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر پتہ نہ چلے اور ایئر لائن والے نہ بتائیں تو افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں۔ اور افضل یہ ہوتا ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لیں، حجامت بنا لیں، بدن پہ خوشبو بھی لگا لیں، چادروں کو نہ لگائیں۔ بھئی ایک ایک مسئلہ بھی اگر روز سمجھو نا انشاءاللہ تو چلو 10 دن میں 10 مسئلے تو یاد ہو جائیں گے نا۔ غسل کرو، ناخن واخن حجامت صفائی کرنے کے بعد اپنے بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہو، لیکن احرام کی چادروں پہ خوشبو نہ لگاؤ، اور 2 چادریں ہوں، سفید ہوں، سلی ہوئی نہ ہوں تو افضل ہے، اولا ہے، سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر سلی ہوئی یہ چادر تو جائز ہے، اگر سفید نہیں ہے، کسی غریب کے پاس بیچارے کے پاس لنگی ہے، جائز ہے۔ کسی کے پاس ایک ہی چادر ہے، ایک باندرے نہیں ہے اوپر ڈالنے والی، نہ ہو۔ اور آپ نے 2 رکعت سنت الاحرام کی نیت سے پڑھنا ہے، وہاں ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں۔ اور جب نماز پڑھنی ہے 2 رکعت احرام سے پہلے تو سر پہ کپڑا ڈالنا ہے، یاد رکھو۔ کیوں؟ ابھی تو احرام شروع ہی نہیں ہوا نا آپ کا، آپ نے نیت ہی نہیں کی۔ لوگ پہلے ہی کپڑا اتار دیتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ سر پہ کپڑا ڈال کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اچھا، کسی نے لبیک بعمرۃ بھی نہیں کہا تو نیت تو ہے نا دل میں کہ عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں آپ پہ لازم آ گئیں۔ اب نیت کرنے کے بعد نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اگر بیوی ساتھ ہے اس پہ شہوت کی نظر بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، شہوت کی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ احرام میں ہیں، جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام ہو گئی۔ اس لیے احرام کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک آدمی ہے مثلاً اس کو اپنے ایئرپورٹ پہ احرام باندھنے کا وقت نہیں ملا یا یاد نہیں آیا،
تو اس کے لیے بھی آسانی ہے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، اب ہوائی جہاز چل پڑا ہے، اب تمہیں یاد آیا کہ بھی میں نے تو احرام نہیں باندھا ہے، تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، نہ غسل کرو، نہ وضو کرو، نہ نماز پڑھو، کپڑے اتار کے ایک چادر باندھ لو، ایک چادر اوپر ڈال لو، لبیک اللہم لبیک، احرام ہو گیا۔ یعنی غسل تو غسل، وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی۔ اچھا، اور کوئی کپڑا نہ بھی ہو، علماء نے لکھا ہے کہ تمہیں حالت اسی لباس میں بیٹھے ہوئے قمیض اتار لو، بنیان اتار لو، قمیض کو کندھے پہ ڈال لو، پاجامہ ہے، شلوار ہے، اسی میں بیٹھے رہو، نیت کر لو، جب جتنے ایئرپورٹ بھی اترو چادر باندھ لو، تمہارا احرام ٹھیک۔ اب کتنا مسئلہ آسان ہو گیا کہ ایئرپورٹ سے باندھ لو تب بھی جائز، اور جہاز میں احرام باندھ لو تب بھی جائز، دو چادریں ہیں تب بھی جائز، ایک چادر ہے تب بھی جائز۔ اچھا، اگر میری بیٹی یا بہن ہے، احرام باندھنے سے پہلے حیض آ گیا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ غسل کرے، لیکن وہ غسل پاکی کا نہیں ہوگا، صرف نظافت کے لیے ہوگا۔ اور جن کپڑوں میں عورت ہے، عورت کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا، عورت کے لیے سفید کپڑے پہننے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ عورتیں جو سر پہ رومال باندھتی ہیں، کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے، جو اس کا لباس ہے اسی میں بیٹھی رہے اور لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک بھی پڑھے، ذکر بھی کرے، اللہ کا نام بھی لے، سبحان اللہ والحمدللہ، سب کچھ کرے۔ مکے میں آنے کے بعد اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، اور جب اس کے حیض کے دن پورے ہو جائیں، ہر عورت کی عدت مختلف ہوتی ہے، بعض کی 3 دن ہے، بعض کی 5 ہے، بعض کی 7 ہے، بعض کی 8 ہے، تو سارے دن پورے کرے۔ یہ مانا نہیں کہ خون بند ہو، کبھی کبھی 1 دن کے بعد خون آتا ہی نہیں، لیکن 2 دن کے بعد پھر آ جاتا ہے، لہذا وہ اپنے دن پورے کرے، جب دن پورے ہو جائیں اب غسل کرے پاکی کے لیے اس حیض سے، اور بغیر خوشبو والے صابن کے۔ اگر مجبوراً صابن استعمال کرنا پڑے تو سادہ کپڑے دھونے والا صابن، یا یہ لائف بوائے وغیرہ جو ہے، اس میں تو خوشبو نہیں ہوتی نا، بدبو ہوتی ہے نا، ڈیٹول ہے، یہ خوشبو تھوڑی ہے، تو بدبو ہے۔ ایسے صابن سے غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے، سیدھا حرم میں آ کے طواف کرے، صفا مروا دوڑے، بال کٹائے، اس کا عمرہ ہو گیا۔ اس کو اب دوبارہ عمرے کے لیے نہیں جانا، نیت تو کر کے آ چکی ہے۔ تو مسئلہ سمجھ رہے کہ نیت اپنے ایئرپورٹ سے کریں یا جہاز میں کریں، اور نیت کرنے کے بعد جب اللہ کرے آپ مکے میں پہنچ جائیں تو پہلا کام یہ ہے، افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے عمرہ کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی آیا متواتر سفر کرنے کی وجہ سے تھکا ہوا ہے، ساری رات جاگتا رہا، اب اگر وہ آ کے مکے میں ہوٹل میں اسی احرام کی حالت میں سو جائے، کوئی بات نہیں، آرام کرے، آرام کرنے کے بعد اٹھے، وضو کرے، اپنا آگے جناب اگر فرض نماز کا وقت ہے پہلے نماز پڑھے، ورنہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آ کے اللہ کے کعبے کا طواف کرے، اور طواف جو ہے وہ حجر اسود سے شروع کرے، اور ایک چکر حجر اسود پہ ختم کرے۔ اگر موقع ملے بوسہ دے، موقع نہ ملے ہاتھ لگا کے بوسہ دے دے، موقع نہ ملے دور سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا بھی اتنا ثواب ہے جتنا بوسہ دینے کا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی
اس لیے حجر اسود پہ بوسہ نہیں دیتا کہ بھی غیر محرم عورتیں ہیں، اختلاط ہے، بدن سے بدن ٹکرا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ میاں میری خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن میں کیا کروں، حالات ایسے ہیں، تو اللہ اس کو اشارے میں بھی زیادہ ثواب دے دیتا۔ وہ جو احادیث میں آتا ہے کہ حجر اسود بوسہ دینے والوں کی قیامت میں گواہی دے گا، سفارش کرے گا، وہ اشارے والوں کی بھی گواہی دے گا۔ اب طواف کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ طواف میں درود شریف پڑھتے رہو، آپ طواف میں کلمہ شریف پڑھتے رہو، آپ طواف میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہو، آپ طواف میں آیت کریمہ جو یاد ہے وہ پڑھتے رہو۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں جو افضل دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 7 چکر ختم کر کے مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت پڑھیں۔ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اور یہ 2 رکعت جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب طواف ہے، یہ نفل نہیں، نفل 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 کسی کے نزدیک نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت طواف، یعنی باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے طواف کر لیا لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں طواف ہو گیا، سنت نہیں پڑھی ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعت نہیں پڑھی اس کو قضا پڑھنی ہو، کہ وہ واجب ہے، کہ حضور پاک سے یہ ثابت ہی نہیں کہ آپ نے طواف کیا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی۔ تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ ملتزم پہ آ جائیں، اگر موقع ہے، نہ ہو تو ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگ لیں، زمزم کا پانی پیئے، اور زمزم پینے کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پیئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیئے، ہر سانس پہ الحمدللہ کہیں، اور 3 سانس لینے کے بعد جب زمزم ختم کریں تو اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے منظور ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کھڑے کھڑے زمزم پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، باقی پانی کھڑے ہو کے پیو گے تو گناہ ہوگا، کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ گے تو گناہ ہوگا، لیکن زمزم اگر کھڑے کھڑے پی لے تو گناہ نہیں، کہ حضور نے کھڑے ہوئے بھی پیا ہے۔ لیکن محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کنویں پہ کھڑے تھے، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں، اس لیے مجبوراً حضور کھڑے رہے، ورنہ یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور نے جب بھی زمزم آیا ہو کھڑے ہو جائیں۔ زمزم تو آپ کے لیے مکے سے مدینہ منورہ بھی بھیجا جاتا تھا، آپ مدینہ منورہ میں بھی زمزم پیتے تھے۔ تو زمزم پینے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد پھر حجر اسود پہ اشارہ کریں اللہ اکبر وللہ الحمد، اب صفا مروہ کی طرف روانہ ہوں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما والله اعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليك۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين،
واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم اسقي عبادك المؤتمرين القادمين في البلد الامين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب یا اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما یا اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما یا اللہ بلد الامین کو ہر مصیبت سے فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جب آخری وقت آئے موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ کیا ہو گیا